بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے آیت پاک پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا تھا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور ثمرات سے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے انہی یعنی صبر کرنے والوں کی صفات ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، تو اور کیا کہتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ہم الذین، یہ ہم تفسیر کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، یا ہم اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ سارا مل ملا کے یہ خبر بن رہی ہے، اور اس کی مبتدا معذوف ہے، وہ ہے ہم ضمیر۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا محذوف مبتدا بیان کرنا۔ مصیبتن کے بعد نکالا ہے بلاءن، یعنی آزمائش، کوئی مصیبت، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مصیبتن کی آسان معنی بیان کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ملکن و عبیدن یفعل بنا ما یشاء، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جو بندہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی کر سکتا ہے، اپنی چیز کا مالک ہے وہ بندہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقی ملک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حقیقی مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو بھی کر سکتا ہے۔ غرض مفسر ہوگا لام کی معنی کو بیان کرنا۔ للہ کے اندر جو لام ہے اس لام کی معنی کو بیان کرنا کہ یہ لام تملیک کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ فی الآخرت فیجازینا، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کے وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ترجیح کہتے ہیں، استرجع۔ ٹھیک ہے، تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں، وہی فضائل بیان کرتے ہیں، دو حدیث پاک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ آجَرَهُ اللَّهُ فِيهَا وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرًا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا تو اللہ تعالی اس مصیبت میں اس سے جلدی کرے گا، آجر جانے وہ مصیبت اس سے جلدی ختم ہو جائے گی۔ وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے گا۔ اخلف کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہونا، اسی سے خلیفہ آتا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اصل کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مصیبت پر صبر کرنے والے یا مصیبت پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا شخص، اس پر اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو جلدی ختم کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ وفیہ ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ، یا جی توفیع فاسترجع فقالت عائشۃ انما هذا مصباح، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، یا یہ معروف پڑھے تفیع۔ ٹھیک ہے، تو معروف زیادہ معنی بہتر لگ رہا ہے، تو تفیع وہ چراغ بجھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجیع پڑھی، یعنی یہ استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون حضور نے پڑھا جب چراغ بجھ گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی انما ھذا مصباح،
یہ تو فقط چراغ ہے۔ تو چراغ ایک معمولی سی چیز ہے، اس پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضور نے فرمایا فقال کل ما ساء المؤمن فهو مصیبت، ہر وہ چیز جو مومن کو بری لگے تو وہ مصیبت ہے۔ تو چراغ بجھ جائے تو یہ بھی مومن کو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی مصیبت ہے۔ اسی طرح لائٹ چلی جائے تو بھی یہ مصیبت ہے، تو اسی وقت یہ کہہ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جلد مصیبت دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہوا ہے رواہ ابو داود فی مراسیلہ، اس روایت کو امام ابو داود نے اپنی مراسیل میں جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ مراسیل مرسل روایت کی جمع ہے، مراسیل امام ابو داود۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو روایتیں ہیں جو اس کلمے کے اس جملے کے کہنے کی فضیلت کو بیان کرنا یہاں پر غرض مفسر ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ استاد۔ جی آگے کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں یعنی مغفرت ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صلواتن کے بعد مغفرتن نکالا، غرض مفسر ہوگا صلواتن کی معنی مرادی بیان کرنا۔ رحمتن کے بعد نعمتن نکالا، غرض مفسر وہی ہوگا کہ معنی مرادی بیان کرنا۔ محتدون کے بعد الی الصواب نکالا، یعنی وہ درستگی کی طرف ہدایت پانے والے ہیں، یعنی درستگی کو پانے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا مروہ کے بعد نکالا جبلان بمکہ، یہ مکۃ المکرمہ میں دو جبل ہیں، صفا ایک جبل ہے، مروہ دوسرا جبل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جبل ہیں، یہ دونوں جبل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ غرض مفسر ہوگا جبلان بمکہ کے اندر جو ہے وہ ان کی مراد بیان کرنا کہ صفا مروہ سے کیا مراد ہے۔ آگے کہتے ہیں علام دین ہی، یعنی علام دین ہی، یہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ غرض مفسر معنی مرادی بیان کرنا۔ اب لغوی بحث کرتے ہیں۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، شعیرتن کی جمع شعائر ہے۔ شعیرتن ایک نشانی اور شعائر یہ نشانیاں یعنی جمع ہے۔ غرض مفسر ہوگا لغوی بحث بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں فمن حج البیت او اعتمر، جو بندہ جس بندے نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کی سعی کریں۔ جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے یا جو بندہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ بندہ صفا مروہ کی بھی سعی کرے۔ بہما کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد ہے صفا مروہ۔ تو جو بھی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو وہ بھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اسی طرح جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے، آگے بھی آئے گا، کہ بندہ کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں پر ختم کرے گا۔ یہ ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں، تو وہ صفا سے شروع کرے گا اور پھر مروہ پر ختم کرے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے نا ان الصفا والمروۃ، تو پہلا چکر صفا سے شروع کرے گا، مروہ پر ختم کرے گا، دوسرا چکر مروہ سے شروع کرے گا، صفا پر ختم کرے گا۔ اس طرح جو ہے وہ ٹوٹل 7 چکر لگائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا پر جائے پھر مروہ پر لوٹ آئے تو یہ ایک چکر ہوگا، نہیں، صفا سے مروہ تک گیا ایک چکر،
اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آیا تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ اب اس آیت کے بعد کہتے ہیں تلبسو بالحج او العمرۃ، جو بندہ حج یا عمرے کا احرام پہنے، واصلهما القصد والزیارت، ان دونوں کی اصل قصد اور زیارت ہے۔ یعنی حج لغوی بحث، ان کی جو لغوی اصلی معنی ہے وہ ہے قصد کرنا۔ حج کا مطلب ہے جو بندہ قصد کرے، ارادہ کرے، اور عمرے کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے زیارت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تلبس بالحج او العمرۃ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، اور اصلہما القصد و زیارت، اس کے اندر جو ہے وہ غرض مفسر ہوگا لغوی معنی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں فلا جناح علیہ، یعنی اسم علیہ، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی، یعنی معنی مرادی بیان کرنا، کہ ان یطوف بہما، ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کی سعی کرے۔ فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، اصل میں اس کا تا کا طا میں ادغام ہے، اس لفظ میں ان یطوف لفظ میں تا کا طا میں ادغام ہے، اصل میں تھا ان یتطوف، ان یتطوف، ٹھیک ہے، پھر تا کو طا کیا، پھر طا کو طا میں ادغام کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ صرف کے اندر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا لغوی بحث کرنا، یا صرفی بحث کرنا، یا لغوی بحث کرنا، دونوں ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بِأَن يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا، کہ وہ ان دونوں کے درمیان 7 سعی کریں۔ غرض مفسر ہوگا معنی آسان معنی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب شان نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں نزلت لما کرہ المسلمون ذالک، یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا۔ شروع میں کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفار ہوتے تھے تو وہ اس پر کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو مومنوں نے یہ ناپسند کیا کہ جو جگہیں کفار استعمال کرتے تھے تو ہم ان کا چکر لگائیں، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّ الْأَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنَمَانِ يَمْسَحُونَهُمَا، زمانہ جاہلیت والے لوگ ان دونوں کا طواف کرتے تھے، صفا مروہ دونوں کا طواف کرتے تھے، اور ان دونوں پر 2 بت پڑے ہوتے تھے، علیہما سنمان، ان دونوں پر 2 بت ہوتے تھے، یمسحونہما، جن کو وہ مسح کرتے تھے، یعنی ان کو ٹچ کرتے تھے، چھوتے تھے۔ تو مومنوں نے یہ ناپسند کیا کہ ہم بھی ان کا کیا کریں، طواف کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صفا مروہ کی سعی کرو۔ تو یہ غرض مفسر ہو جائے گا شان نزول بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وعن ابن عباس ان سعی غیر فرد لما افادہ رفع الاسم من التخشیر، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ فرض نہیں ہے، ان سعی غیر فرد، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ فرض نہیں ہے، لما افادہ، جو رفع اسم اختیار سے گناہ کا اٹھنا جو فائدہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ لما، کیونکہ اس کا فائدہ اختیار سے گناہ کا اٹھنا دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کرنا چاہو، صفا مروہ کی صحیح کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے اندر اختیار دیا گیا ہے کہ کرنا چاہو تو کرو۔ تو گناہ کا اٹھنا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سعی فرض نہیں ہے، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں۔
یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آگے امام شافعی کا قول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال شافعی وغیرہ رکن، امام شافعی اور دیگر ائمہ، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ بھی کیا ہے، رکن ہے، یعنی یہ بھی فرض ہے۔ وبین صلی اللہ علیہ وسلم فرضیتہ بقولہ ان اللہ کتب علیکم السعی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فرض ہونے کو بیان کیا ہے اپنے اس قول کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے۔ رواہ البہقی وغیرہ، اس روایت کو امام بہقی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس کے متعلق غرض مفسر ہوگا اس کی حیثیت کو بیان کرنا کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ کیا ہے، اس کے حکم کو بیان کرنا، سعی کے حکم کو بیان کرنا۔ یس تاج تو جو احناف کے نزدیک جو مختار مذہب قول ہے وہ یہ ہے کہ جو صفا مروہ کی سعی ہے وہ واجب ہے۔ جی کچھ جی کہہ رہے آپ نے تھے آپ؟ کلیئر کر دیا ماشاءاللہ، اسی کا پوچھنا تھا جو آپ نے جی بتا آگے، دیا۔ جی 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 آگے کہتے ہیں وقال ابدعوا بما بدع اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شروعات کرو، ابتدا کرو اس کے ساتھ جس سے اللہ نے شروعات کی۔ شروعات کرو تو صفا مروہ ہے، شروعات کس سے کرنی ہے؟ تو اللہ حضور نے فرمایا کہ شروعات کرو اس سے جس سے اللہ نے شروعات فرمائی ہے، یعنی قرآن کے اندر پہلے صفا آیا ہے تو تم بھی پہلے صفا سے شروع کرو، یعنی الصفا۔ رواہ مسلم، یہ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا نقطہ بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں ومن تطوع خیرا، جو بندہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ آگے کہتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں وفی قراءۃ بتحتیت، ایک قراءت کے اندر تحتانیت کے ساتھ ہے، یعنی یا کے ساتھ ہے۔ پھر بنے گا من یتوف و تشدید الطاء ومن یتطوف ومن، پھر یہ بنے گا نا کہ تو پر تشدید آ جائے گی اور یا بھی آ جائے گا، من یتوع، من یتوع، پھر یا پر بھی تنوین آ جائے گی کیونکہ اس کے اندر نون ساکن کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مجزومن، پھر اس پر جزم بھی آ جائے گا، من یتوع، من یتوع، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وفیہ ادغام التاء فیہا، اس لفظ میں تا کا تو میں ادغام ہوگا، صحیح۔ اس کے اندر تمام کے اندر غرض مفسر ہوگا قراءت بیان کرنا اور لغوی بحث کرنا۔ آگے کہتے ہیں یعنی بخیر، جو بندہ خیر کا ارادہ کرے یعنی بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی عمل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ، یعنی ایسا عمل کرے جو اس پر واجب نہیں ہے طواف میں سے، یعنی طواف، یہ من بیانیہ ہے، یعنی طواف، یعنی اگر کوئی بندہ صفا مروہ کی سعی کرے جو کہ اس پر واجب نہیں ہے تو کیا ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دینے والا ہے اور بدلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور شکر کرنے والے کا مطلب کیا، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ پر کوئی چیز آپ کو دی ہے تو اب تم اس کا بدلہ دے رہے ہو، اس کا صلہ دے رہے ہو، تو یہ ہو جائے گا کہ تم اس کا شکر ادا کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی ہیں، احسانات کی ہیں، تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عمل دے رہے ہیں، جو ہے وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے شاکرن الشکر فی الاصل مجازات و اصحاب الحقوق علیہا، یعنی صاحب حقوق لوگوں کو جزا دینا،
ولیس ذالک مرادن فی حقہ تعالی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کے اندر جائز نہیں، وانما المراد عاملنا معاملۃ الشکر بان الزم نفس الجزاء من فضلہ لانہ کریم واسع العطا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کا مستحق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے لوگوں پر یہ جزا دینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوگوں پر فضل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا کہ ان کو جزا دے گا، ٹھیک ہے۔ ان مان شاکر فی حق اللہ سبحانہ و تعالی المجازی علی الطاعت بالثواب، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے متعلق شاکر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کی ثواب کے ذریعے جزا دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہی معنی ہے جزا دینے والا، اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے لعملہ بإصابت علیہ، وہ بندہ لعملہ، کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دینے والا ہے، بالإصابت علیہ، اس چیز پر اس کو ثواب دے کر۔ اگر کوئی بندہ صفا مروہ کے سعی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، علیم بہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اللہ۔ آگے کہتے ہیں وَنَزْلَ فِي الْيَهُودِ، آگے آنے والی جو آیت ہے ان الذین یکتبون، یہ والی آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں، غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی واضح نشانیاں اور ہدایت۔ یکتمون کے بعد نکالا الناس، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں، غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا۔ کا آیت الرجم و نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رجم والی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کی تعریف۔ تو تورات کے اندر، تورات یہودیوں کی کتاب تھی، ان پر نازل ہوئی تھی، ان کے نبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے اس کے اندر رجم کا حکم بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور حضور کی شان بھی تھی۔ لیکن جو یہودی علماء تھے وہ غریب فقراء کے بارے میں تو رجم والی آیت بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ رجم والی آیت ہے، لیکن جب اگر کوئی بندہ مالدار شخصیت، صاحب منصب شخص اگر زنا کرتا تو پھر کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے وہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں، تو آیت رجم کو چھپاتے تھے۔ اسی طرح حضور کی شان کو بھی چھپاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آئی ہے، غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ بیان کرنا۔ یہ جو آیت کے اندر آیا نا بینات اور ہدا، تو ان کی مراد کو بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی اس کے بعد کہ جس کو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا، یعنی تورات میں بیان کیا۔ غرض مفسر کتاب کی مراد بیان کرنا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن پر لعنت کرتا ہے، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لعنت فرمانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یبعدہم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ جو لعنت ہے، کسی بندے پر لعنت کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو دور ہو جائے۔ غرض مفسر ہوگا لعنت کی معنی بیان کرنا، یا آسان معنی بیان کرنا، آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں الملائکۃ والمؤمنون او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنت، یعنی فرشتے لعنت کرتے ہیں، مومن لعنت کرتے ہیں، یا پھر ہر چیز لعنت کرتی ہے، کس طرح؟ ان پر لعنت کی دعا کرتے ہوئے۔ غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا، یا لاعنون کی مراد بیان کرنا کہ لاعنون سے کون مراد ہے۔
آگے کہتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کیا، وبینوا اور جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو بیان کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو میں نے قبول کیا، اتوب علیہم جن کی توبہ کو میں نے قبول کیا، وانا التواب الرحیم اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تابو کے بعد نکالا رجعوا عن ذالک، یعنی جو انہوں نے چیزیں کی تھیں حضور کی شان کو، آیت رجم کو چھپایا، اس سے انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کیا۔ رجعوا عن ذالک، اس سے انہوں نے رجوع کیا۔ غرض مفسر ہوگا تابو کی معنی مرادی بیان کرنا یا آسان معنی بیان کرنا، آسان معنی بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ آگے اصلحوا انہوں نے درست کیے، عملہم اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو، غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں بینو ما کتموا، یعنی جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو بیان کیا۔ اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا، یہ ما مصدریہ ہے، اور آگے یہ سارا ملا کر مفعول بہ بنے گا۔ اتوب علیہم یعنی اقبل توبتہم، اقبلوا توبتہم میں نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، میں مومنوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آگے کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہم کفار کے بعد نکالا حال، تو یہ حال ہے، یعنی وہ کفر کی حالت میں مرے۔ غرض مفسر ہوگا ترکیب کلام بیان کرنا۔ وہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، اور وہ اس کے مستحق ہیں دنیا اور آخرت میں، یعنی وہ کفار دنیا اور آخرت میں اس سے لعنت کے مستحق ہیں۔ والناس قیل عام وقیل المؤمنون، ناس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عام ہے، جو آ رہا ہے نا والناس اجمعین، تو ان الناس سے مراد کہا گیا کہ یہ عام ہے، یعنی مومن، مسلمان اور غیر مسلم یہ سب اس کے اندر مراد ہیں، یعنی اور ایک قول یہ ہے کہ وکیل المومنون، اور ایک قول یہ ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مومن ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد تو ہوا استاد جی اس کہ سے یہ مراد لعنت ہے مومنوں پر؟ والناس کے اندر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ عام ہے، جی کہ چاہے مومن ہو، چاہے مومنوں کے علاوہ کوئی اور ہو، یعنی جو کافر نہیں، کافروں کے علاوہ یعنی جو جانور ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، جنات ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، یا مومن اچھا، بھی وہ ہو سکتے لعنت ہیں۔ کرنے والے ہیں وہ لوگ، وہ اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ ان پر جی لعنت کرتا ہے، وہ ملائکہ فرشتے، والناس اجمعین اور لوگ سارے کے سارے۔ جی صحیح ہو جی گیا۔ جی لعنت کرنے ان والے سے ہیں۔ مراد مومن ہے کہ مومن لعنت کرنے والے ہیں، یہاں آپ تمہارے ہیں جی کہ وہ عام ہے، عام سے مراد کے ہر چیز، جی عام سے کیا مراد تمہارے کہ وہ جانور؟ عام سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ کفار بھی مراد ہے اور مومن بھی مراد ہے، نیچے کفر لکھا ہوا ہے نا حاشے کے اندر، حاشہ نمبر 2، جی کفار بھی لعنت کرتے ہیں اور مومن بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جی صحیح۔
ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا الناس کی مراد بیان کرنا، اور پیچھے جو گزرات ہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ خالدین فیہا، وہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ فیہا، اس میں رہیں گے، یعنی اللعنتی والنار المدخول بہا علیہا، یعنی اس لعنت اور اس جہنم میں رہیں گے کہ جس کے اندر وہ ہوں گے اور جو ان پر ہوگی، یعنی لعنت ان پر ہوگی اور جہنم کے اندر وہ ہوں گے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، یہ فی ہا کے اندر ہی ضمیر کا جو ہے وہ مرجع بیان کرنا، اور المدخول بہا علیہا کے اندر وضاحت بیان کرنا۔ ان پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی طرفت عین، آنکھ جھپک بھی ان پر کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، اور ان پر جو ہے وہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی یمہلون لتوبۃ او لمعذرۃ، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ مہلت ان کو نہیں دی جائے گی توبہ کے لیے یا معذرت کرنے کے لیے۔ اب آگے والی جو آیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، شان نزول بیان کرتے ہیں، یہ یمہلون لتوبۃ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا اس ینظرون کی معنی آسان معنی بیان کرنا۔ اور آگے کہتے ہیں نزل لما قالوا صف لنا ربک، یہ آیت آنے والی جو آیت ہے الہکم الہ واحد، یہ جو آیت ہے یہ آیت تب نازل ہوئی جب انہوں نے کہا، یعنی کفار نے کہا کہ اپنے رب کی صفت بیان کر، صف لنا، ہمارے لیے اپنے رب کی صفت بیان کر کے تمہارا رب کیسا ہے، آپ کا رب کیسا ہے۔ تو یہ شان نزول بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے۔ الہکم کے بعد نکلا المستحق لعبادت منکم، یعنی تمہاری عبادت کا وہی مستحق ہے۔ معبود، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، لائق مستحق، مستحق کے عبادت، لائق کے عبادت، صحیح ہے۔ غرض مفسر ہوگا الہ کی معنی بیان کرنا۔ ایک الہ یعنی لا نظیر لہ فی ذات ہی ولا فی صفات ہی، اللہ تعالیٰ کا نہ ذات میں کوئی ہم مثل ہے، نہ اللہ کی صفات میں اللہ کی ہم مثل ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ غرض مفسر ہوگا واحد کی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں اللہ، مگر وہ ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ ہی رحمان الرحیم ہے۔ تو ہوا نکالا ہے، ایک تو ہوا ہے تو وہ مستثنا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اس کے بعد ہوا نکالا تو یہ ہوا الگ سے مبتدا ہے، ہوا مبتدا، الرحمن الرحیم اور صفت ہو کر یہ پھر خبر بنے گی، وہ رحمان و رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا محذوف مبتدا بیان کرنا۔ جی سمجھ آ گیا؟ جی الحمدللہ سر۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔